السلام علیکم، میں ہوں سلیم العوان اور اپنے یوٹیوب چینل اپنا پاکستان APK میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور جہاں پر ہماری ویڈیو کی ایکسیس نہیں ہو رہی تو براہ مہربانی آپ VPN کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آج جو بات کرنے جا رہا ہوں پارلیمانی نظام کے اوپر اور جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، یہ میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ کل یہ آئینی جو ایک امینڈمنٹ ہونے والی تھی ہو جائے گی، کیونکہ بابسوخ ذرائع سے ہم کو بھی خبر مل جاتی ہے، اور ماشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے وہ بھی بہت بھاگ دوڑ کر رہی ہے اور خبر نکال کے لے آتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ہیں ایسے جو خبر نکال کر لے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ اور جیسے ہم نے رات کو آپ کو بتایا تھا کہ یہ آئینی امینڈمنٹ ہو رہی ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری، میاں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جتنی بھی اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں، سب نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ آج جیسے ہی ایوان میں اجلاس شروع ہوا تو اسی وقت جو ہمارے وزیر قانون تھے اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے مسودہ پیش کیا۔ اس کے بعد ڈیبیٹ ہوئی۔ ڈیبیٹ کے دوران جو PTI کے ورکرز تھے، PTI کے جو نمائندے تھے، PTI کے جو 4 فرد جو کہ پارلیمنٹ میں آئے تھے، انہوں نے اپنا تھوڑا سا احتجاج ریکارڈ کرایا اور کہا کہ ہم اس غیر آئینی امینڈمنٹ کو نہیں مانتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج آپ کہہ رہے ہو کہ یہ غیر آئینی امینڈمنٹ ہے، اس وقت آپ کہاں تھے جب 3 مہینے 4 مہینے آپ کا ویٹ کیا، اور ویٹ کرنے کے بعد آپ کو کہا کہ ایک پیج پر آؤ تاکہ اس آئینی امینڈمنٹ کو پرخلوص اور اچھے طریقے سے اور ایسے طریقے سے اس کو حل کیا جائے تاکہ کل کو کوئی بھی اس معاملے میں بات نہ کرے کہ یہ غلط طریقے سے ہوا ہے، یہ غیر آئینی طریقے سے ہوا ہے، اور آج اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ قصوروار ہیں، آپ غلط ہیں۔ جب ساری سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ایک یہ آئینی عمل ہو رہا ہے، تو میرے PTI کے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کو نہیں پتا تھا، آپ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے تھے۔ یہ پورا ڈیلینگ ٹیکٹکس تھا جو آپ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، کبھی آپ بولتے ہیں کہ ہم کو بانی PTI سے ملاقات کی اجازت دی جائے، آپ کو اجازت بھی دی گئی، آپ مل کر بھی آئے، مگر آپ نے کوئی بھی معاملہ خوش اسلوبی سے حل نہیں کیا۔ اور اس میں کون قصوروار ہے؟ آپ قصوروار ہیں۔ جب ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کی کٹی ایک پیج پر ہیں کہ یہ ایک آئینی عمل ہونا ہے، تو پھر آپ نے کیوں اس کا بائیکاٹ کیا؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے کیوں بائیکاٹ کیا۔ اور ابھی آپ کہیں گے کہ یہ غیر آئینی عمل ہو گیا، یہ غیر آئینی عمل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آئین ہے، اور آئین میں رہ کر وہ قوتیں، وہ چند جو لوگ تھے، جو 1-2% تھے، جو 1% تھا، کوئی بھی ایسا فرد واحد اس کے لیے قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ پارلیمان کے کوئی بھی عمل کو بلڈوز کر دے۔ پارلیمان ایک فیصلہ کرتا ہے جو 24 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اس کو بلڈوز کر دے اور اس کو مانے 2-3-4 جج بیٹھ کر کوئی بھی فیصلہ ایسا کر دے، غلط فیصلہ، جس سے پورے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرتا ہے۔ تو یہ سوچنے کا عمل ہے، سوچنا چاہیے آپ کو۔ آج اگر ساری جماعتیں اکٹھی ہیں، ایک پیج پر ہیں، انہوں نے مل کر ایک آئینی امینڈمنٹ کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر لیا ہے، تو یہ آئین کی فتح ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے، اور ہم سب کو اس آئین پر عمل کرنا ہے۔ یہ پاکستان کا آئین ہے، اور کوئی بھی آئینی طریقے سے کیا ہوا کام، اس میں پاکستان کی بقا ہے، پاکستان کی فلاح و بہبود ہے، اس میں پاکستان کے لیے پازیٹیوٹی ہے، پاکستان کے لیے فوائد ہیں، اور یہ آپ کو سوچنا تھا۔ میرا PTI والوں سے ایک سوال ہے کہ آپ آج احتجاج کر رہے ہو، احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو
کہ ایسے نہیں ہو سکتا، ہم ایسے نہیں مان سکتے، یہ غیر آئینی عمل ہے۔ وہ تب کہاں غیر آئینی عمل تھا، کب آئینی تھا؟ جب آپ لوگوں نے ایک موقع تھا وہ آپ نے ضائع کر دیا۔ آپ کو بلایا گیا، آپ ہمارے ساتھ بیٹھو، انگیج کیا آپ کو، مگر آپ انگیج نہیں ہوئے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے تھے تاکہ کسی طریقے سے معاملات خراب ہوں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیاسی بصیرت کا ایک طریقہ کار آزماتے ہوئے سب جماعتوں کو ساتھ لے کر آج مسودہ جو پیش ہو گیا اور آئین بن گیا۔ اور اس میں جب صبح مولانا فضل الرحمان صاحب سے پی ٹی آئی کی ملاقات ہوئی تو مولانا صاحب نے پریس کانفرنس میں ان کو بتا دیا تھا کہ میں کسی پر زور زبردستی نہیں کر سکتا، آپ کی اپنی خواہش ہے، مگر میں پاکستان کے اس ایک مقصد کے لیے، پاکستان کے ایک آئینی کام کے لیے میں حکومت کا ساتھ دوں گا۔ انہوں نے ساتھ دیا اور یہ خوش اسلوبی کے ساتھ پارلیمان سینٹ میں یہ بل پاس ہو گیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی 65% جو کہ 65 ممبرز تھے سینٹ کے، انہوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، اور 4 جو کہ اپوزیشن کے تھے انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ 22 کی 22 شکوں کو بااثر طریقے سے، آئینی طریقے سے قبول کر لیا، اس کو آئین کا حصہ بنا لیا، اور 65 ممبرز سینٹ کے انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اور جو ایک تاریخی 2/3 میجارٹی کے ساتھ اس کو پاس کر لیا۔ جب ایوان سے، پارلیمنٹ سے، سینٹ سے یہ بل پاس ہو گیا، اس کے بعد کابینہ نے مشورہ کیا اور فوراً ہی تھوڑی دیر کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا۔ پارلیمنٹ کے اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان اور جتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے سب پہنچ گئے۔ اجلاس شروع ہوا۔ اجلاس میں پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اپنا جو تھا یہ آئینی بل پیش کیا، مسودہ پیش کیا، اور 2/3 میجارٹی کے ساتھ ادھر بھی یہ پاس ہو گیا۔ جب ادھر یہ بل پاس ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کو بھیجا جائے گا کابینہ میں، وزیر اعظم کے پاس۔ وزیر اعظم اس کو بھیجیں گے پریزیڈنٹ کے پاس، آصف علی زرداری صاحب کے پاس بھیجیں گے، اور وہ اس کو سائن کر دیں گے، اور سائن کرنے کے بعد یہ ایک آئین بن جائے گا۔ اور یہ ایک آئین، ایسا آئین جس کو 65 سال تک کوئی بھی چھیڑ نہیں سکے گا، کوئی بھی شب خون مار نہیں سکے گا، کوئی بھی ایک فرد واحد دوسرے کو دبا نہیں سکے گا۔ اور یہ ایک آئین، ایسا آئین بن گیا ہے کہ کوئی بھی نمائندہ جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، جو کہ 24 کروڑ عوام کے نمائندے وہاں پر بیٹھتے ہیں، تو جب وہ آئین بنے گا، آئین بن گیا، اس کے بعد سپرمیسی جو ہوگی وہ پارلیمنٹ کی ہوگی۔ اور اس میں انہوں نے بتایا ہے، آج تقریر کے دوران یہ بتا رہے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب، وزیر قانون، کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ معاملات اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے، ابھی تو یہ معاملات ہوئے ہیں، ابھی اور ہونے والے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہ لوگ جن کو بر وقت انصاف نہیں ملتا تھا، آئینی عدالتیں نہیں تھیں، عدالتیں کم تھیں، کیسز زیادہ تھے، کسی کو سزا ہو گئی ایسے ہی جھوٹے کیس میں، اس کا 10 سال 20 سال اس کا کیس ہی نہیں لگ رہا ہے، وہ بیچارے کا جب تک کیس لگے گا وہ 20 سال ویسے ہی سزا کاٹ چکا ہے، اور بعد میں اس کو بول دیں گے کہ ہاں بھائی آپ ایسا کرو کہ آپ کے اوپر کوئی جرم نہیں تھا، اور اس کے بعد ان کا جرم ختم کر دیا جائے گا کہ ان کو جب تک ان کا کیس لگے گا وہ آلریڈی 20 سال ویسے ہی سزا کاٹ چکا ہوگا، اور بعد میں جب اس کے پاس ثبوت نہیں ہوگا، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تو اس کو باعزت، مگر کیا قصور ہے اس کا کہ وہ 20 سال جو اس نے کاٹے ہیں جیل میں، جو سزا کاٹی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ اس لیے آئینی عدالتیں بنے گی، اور اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے، اس کے بعد جتنے بھی کیسز پینڈنگ ہیں، چھوٹے بڑے کیسز، عوام الناس کے لیے جلد از جلد ان کا ٹائم فریم بنایا جائے گا، ان کا ٹائم پیریڈ بنایا جائے گا، اس ٹائم میں ان کے فیصلے ہوں گے، تاکہ کسی کو بھی
زائد المعاد کسی کو بھی اپنی جو کیا ہے، جو اگر قصور کیا ہے نہیں کیا ہے، اس کی سزا زیادہ نہ مل سکے، اور ان کے معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے کیسز کو سنا جائے تاکہ وہ اب احسن طریقے سے ان کے معاملات کو نپٹایا جائے۔ یہ عوام الناس کے لیے ہے، اور اس میں انہوں نے جتنے بھی جج پوائنٹ کیے ہیں ان میں اچھے جج بھی ہوں گے، ان میں پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے۔ جو یہ قائمہ کمیٹی بنے گی، جو کمیٹی بنے گی اس کی پارلیمنٹ میں، اس میں اس میں مخصوص نشستوں میں اقلیتی لوگ بھی ہوں گے، اقلیت کا بھی ایک فرد اس میں ڈالا جائے گا، ایک ممبر، تاکہ سب کو لے کر چلا جائے۔ اس میں جو جج ہوں گے، اس کے بعد پارلیمنٹیرینز اپوزیشن سے بھی ہوں گے، حزب اختلاف حکومت سے بھی ہوں گے، جو کہ معاملات کو دیکھیں گے اور خوش اسلوبی کے ساتھ سارے معاملات آگے چلیں گے۔ اور یہ سب سے بہتر یہی ہے، آج بہت زیادہ ڈیولپمنٹ تھی، یہ پاکستان کے لیے ایک خوشی کا دن تھا کہ آج پاکستان نے ایک ایسا اچیو کیا کہ پاکستان کا آئین بن گیا۔ پاکستان کا وہ آئین جس میں کوئی بھی شب خون مارتا تھا، اب 65 سال تک کوئی بھی شب خون نہیں مار پائے گا، نہ کوئی شب خون مار سکے گا، کیونکہ یہ آئین اس لیے بنایا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس میں سب کے لیے، اداروں کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، جتنے بھی ادارے پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ہیں، سب کے لیے اپنی اپنی حدود و قیود میں رہ کر اپنا کام کرنا ہے، اور تاکہ معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے چل سکیں۔ اور میں اس کے ساتھ ہی پروگرام کو پاکستان زندہ باد۔